یہ جو مصائب خمسہ ہیں، بہرحال یہ کسی نہ کسی صورت میں انسان کے اوپر نیچے چلتے ہی رہتے ہیں، کبھی تھوڑے لیول پہ اور کبھی بڑے لیول پہ۔ تو جن علاقے میں جنگ ہوتی ہے نا، جہاں پر جنگ جاری ہے، وہاں پر یہ چیزیں ذرا زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس بھی کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی انسان اپنا پیارا چلا جاتا ہے اور کبھی کچھ اور چیز آ جاتی ہے۔ تو انسان یہ دیکھے کہ میں ان حالات میں کیا کرتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان حالات میں ایک پسندیدہ چیز بتائی ہے، اور وہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ کہ جو ایمان والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ٹھیک، چلیں جی آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ انفال آیا 41 سے انشاءاللہ آیا نمبر 75 تک جائیں گے۔ سورہ انفال میں اگر آپ دیکھیں تو پیچھے سب سے پہلے جو آغاز ہوا وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو وہاں پر مال غنیمت کے بارے میں جو سوال کیا گیا تھا، اس کے جواب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کی زمین کو پریپئر کیا۔ ٹھیک، کیونکہ فوراً سے جواب نہیں آ رہا۔ جواب کہاں آ رہا ہے؟ سوال آیا آیت نمبر 1 میں، یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مالی غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، لیکن اس کا اگر آپ جواب دیکھیں تو آتا ہے 40 آیتوں کے بعد 40۔ آج جو ہم پہلی آیت پڑھیں گے نا 41، تو 41ویں آیت میں جواب آتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں تو ہوتا ہے نا کہ فوراً، میری آواز نہیں آ رہی، آپ لوگ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ آواز آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک، تو یہاں پر 41ویں آیت میں آپ دیکھیں کہ مال غنیمت کے بارے میں تذکرہ آئے گا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے دلوں کو پریپئر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاؤ، اسی کی بات حرف آخر ہوگی، اسی کے حکم کے مطابق چلنا ہوگا۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھو کہ اصل چیز جنگ میں مال غنیمت نہیں ہے، اصل چیز جنگ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، ان کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ یعنی انسان کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ مال غنیمت میں سے مجھے اتنا اور اتنا مل جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا، کیونکہ پہلے کیا رول تھا مال غنیمت کے بارے میں کہ جو جس کے ہاتھ لگ جاتا تھا وہ اسی کا ہو جاتا تھا۔ تو اس چیز کو روک دیا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مقرر تھے، اسی طرح کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کسی اور جگہ پر موجود تھے، یعنی تیر انداز تھے، یا کچھ ایسے صحابہ تھے جو کہ نیزہ بازی کرتے تھے، کچھ ایسے یعنی وہ لوگ پیچھے ہوں گے جو تیر انداز ہوں گے، نیزہ بازی والے تھوڑے سے آگے ہوں گے، اسی طرح جو تلواروں سے لڑنے والے ہیں وہ تھوڑے اور آگے ہوں گے، اسی طرح کچھ صحابہ ایسے تھے جو دشمن کے پیچھے تک گئے، جب دشمن بھاگ رہا تھا تو اس کے پیچھے تک گئے۔ تو پیچھے چند صحابہ بچے تھے جو پیچھے تھے، تو انہوں نے مال اکٹھا کیا۔ اب دیکھیں حصہ جب سب نے لیا، اور پھر اگر کچھ صحابہ یہ کہیں کہ نہیں جو مال ہمارے ہاتھ لگ گیا وہ ہمارا ہے، تو یہ پھر ان باقی لوگوں کے ساتھ زیادتی کی بات ہو گئی نا، کیونکہ حصہ تو سب نے لیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا۔ مال غنیمت کے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ وہ مال جو آپ نے اپنی محنت سے نہیں کمایا ہوتا، بلکہ دشمن کی طرف سے چھوڑا ہوا مال۔ ٹھیک، جب دشمن بھاگ جاتا ہے جنگ سے تو اس کی طرف سے جو چھوڑا ہوا مال ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ ٹھیک، تو اب یہاں پر مال غنیمت کی تقسیم کے اوپر بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے دل میں یہ چیز آتی کہ یہ چیز میرے پاس آ گئی تھی، اور اپنے پاس ایک چیز آ جائے اور پھر اس کے بعد دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے یہ چیز بتائی گئی کہ نہیں، جو مال ہے یہ تو آنی جانی چیز ہے، یہ ابھی بھی اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے تمہارے پاس، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی تقسیم ہوگی۔ تو اصل چیز جس کو اپنے ذہن میں رکھو وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، مسلمانوں کے لیے جنرل خیر خواہی، یعنی ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلنا۔ تو یہاں پر اب اس سوال کا جواب آ رہا ہے وَعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم۔ اچھا اس سے پہلے میں ایک اور بات بھی بتا دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا۔ تو وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل گفٹس دیے ہیں نا، ان اسپیشل گفٹ میں ایک گفٹ یہ بھی ہے کہ اگر دشمن مال چھوڑ جائے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے بنی اسرائیل جب ٹریول کر کے گئے تھے اور ان کے پاس فرعونیوں کا کچھ مال تھا، قبطیوں کا کچھ مال تھا، اور سونا تھا اور اس طرح کی چیزیں تھیں، اور وہ اپنے ساتھ لیے پھر رہے تھے، وہ اس کو استعمال تو نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی کر سکتے تھے، تو ایک بوجھ تھا ان پر۔
تو پھر سامری نے کیا کیا، اس کو کہا کہ آپ سب مال یہاں پر رکھو، ہم اس کو جلاتے ہیں اور جلا کر بچڑا بناتے ہیں۔ اور پھر اس نے اس سارے مال کو جلا کر ایک بچڑا سا بنایا، اور اس کو یعنی بچڑے کا قالب میں اس کو ڈھال دیا، اور پھر اس میں سے آواز آتی تھی، اور پھر انہوں نے اس کو خدا بنا لیا۔ تو یہاں پر مال غنیمت وہ لے کر ٹریول کر رہے تھے، لیکن اس کو استعمال نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جو مال جس کا ہے، جس کا ہاتھ لگ گیا وہ اسی کا ہے۔ یہ جو مال کے بعد، اس کے بعد جب آپ بنی اسرائیل ختم ہو گئی، یعنی بنی اسرائیل کا جو ٹائم تھا، ان کے عروج کا جو زمانہ تھا، یعنی ان کے انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد یہ جو قریش مکہ ہے نا، ان میں یہ والا اصول رائج تھا کہ جو مال جس کے ہاتھ لگا وہ اس کا۔ اب دیکھیں، اور جو قریش تھے نا، اور یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ تو لمبے عرصے سے جنگوں میں ہوتے آ رہے تھے، یعنی ان کی جنگیں چلتی رہتی تھی، تو یہ ایک چیز ان کو معلوم تھی کہ جو مال جس کے ہاتھ لگے گا وہ اسی کا ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ ہوتے ہیں مسلمان، پہلی جنگ ہوئی ہے، غزوہ بدر، مال غنیمت ہاتھ آیا، تو کیا چیز ذہن میں ہے کہ جو مال آئے گا وہ میرا ہی ہے۔ تو اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ ابھی کوئی واضح احکامات نہیں آئے تھے، تو دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ صحابہ نے کیسے یہ کہہ دیا کہ جو مال اس کا ہے وہ اسی کا ہے، نہیں، وہ ابھی دیکھیں یہ پہلی جنگ ہوئی ہے، اور پہلی جنگ کے موقع پہ ہی انہوں نے جو مال جس کے ہاتھ لگا وہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنیمتم، کہ جو بھی مال غنیمت، من شیء، کسی چیز میں سے بھی تم حاصل کرو گے، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو بے شک وہ اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ، اس کا پانچواں حصہ، یعنی اس کے چار حصے کریں گے، اس کے چار حصے کریں گے، اس میں سے جو پانچواں حصہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو چار حصے کہاں جائیں گے؟ چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، صحیح، چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، ٹھیک ہے، ٹوٹل پانچ حصے ہوں گے، ان میں سے چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہو گئے، اور پانچواں حصہ، یعنی فار ایگزامپل اگر 100، میں سمجھتی 100 روپے کے، چلے مثال لے لیتے ہیں، 100 روپے، تو اس کے پانچ حصے کریں تو 20 ایچ ہوگا نا، 20 ایچ حصہ آئے گا پانچ حصے کرنے سے۔ تو یہاں پر پانچواں حصہ یعنی جو 80 روپیز ہیں وہ کس میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے؟ مجاہدین میں۔ ان میں سے بھی جو سواری والا ہے اس کو ڈبل ملتا ہے، اور جو بغیر سواری کے یعنی پیدل ہے تو اس کو سنگل حصہ ملتا ہے۔ تو یہاں پر ان کو اس طرح سے ملے گا، چار حصے ان میں تقسیم ہو جائے گا، یعنی 80 روپیز ان کے اندر تقسیم ہوں گے مجاہدین کے اندر، اور جو 20 روپیز باقی ہیں، خمس ہے اس کا، 1/5 ہے، وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِی الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس میں حصہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی اب جاب تو نہیں کر رہے تھے، کوئی تجارت بھی نہیں کر رہے تھے، وہ اس مشن کو لے کر آگے چل رہے تھے، تو یہ بہت ضروری تھا۔ لیکن جب ہم اسلام کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، اور ہم اس مشن کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ نا اپنے دوسرے چیزوں کے اوپر اس طرح محنت نہیں کر پاتے، وہ اس طرح بزنس نہیں کر پائیں گے، جیسے وہ اگر یہ دین کا کام نہ کر رہے ہوتے تو کر رہے ہوتے بزنس، لیکن جو کھانے پینے کی یا دیگر ضروریات ہیں وہ تو انسان کے ساتھ ہیں ہی، تو اس لیے فرما دیا گیا کہ اس میں سے پانچواں حصہ کس کا؟ للرسولی، رسول کا، وہ جس طرح چاہے استعمال کرے۔ ولی دل قربا، علماء فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ حصہ ختم ہو گیا مال غنیمت میں سے۔ ولی دل قربا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا جو قریبی رشتہ دار تھے مسلمان، انہوں نے بہت زیادہ تکالیف اٹھائی تھی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ تکالیف بھی اٹھائی تھی، تو اس لیے، اور دوسری بات یہ کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے نا، وہ آپ یعنی سیدوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے، میرا حال آپ یہ بات جانتے ہوں گے۔ تو جس طرح سے جب ان کی جو قبیلہ ہے اس میں جب زکوٰۃ کا مال نہیں جا سکتا، تو ان کے جو ضرورت مند لوگ ہیں نا، ان کو پھر مال غنیمت میں سے مال جاتا تھا، صحیح۔ ابھی بھی یہ حکم ہے کہ جیسے بیت المال میں کوئی چیز آتی ہے، مال غنیمت میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو ان کو دی جانی چاہیے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ ضرورت مند ہوں گے تو دیا جائے گا، اور اگر ضرورت مند نہیں ہے تو نہیں دیا جائے گا، اور کچھ فرماتے ہیں کہ نہیں، ضرورت یا مند یا غیر ضرورت مند اس کی کیٹیگری نہیں ہوگی، بلکہ قرابت داروں کے لیے ویسے بھی ہوگا۔ والیتاما، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، ٹھیک۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، عبد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یوم الفرقانی، فرقان کے دن۔ یہ کون سا فیصلے کا دن ہے؟ فرقان کا دن، غزوہ بدر مراد ہے۔ یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں مقابل ہوئیں، آمنے سامنے آئیں۔ التقاء کا مطلب ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ آمنے سامنے آنا، پوری تیاری کے ساتھ آمنے سامنے آنا،
ٹھیک، التقا، مقابل ہو جانا، آمنے سامنے آنا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریبی کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور کے کنارے پر تھے، یعنی کہ بدر سے ان کا بتایا جا رہا ہے کہ جب تم ایک سائڈ پہ تھے اور وہ دوسری سائڈ پہ تھے، دور کے کنارے پر تھے۔ والرکبل اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا۔ یعنی قافلہ کون سا قافلہ مراد ہے یہاں پر؟ یہاں پر ابو سفیان کا قافلہ مراد ہے۔ وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے ہیں، یعنی اگر تم یہ کہتے ہیں ابو سفیان ہم تم سے اس مقام پر ملیں گے اور تمہاری ہماری جنگ ہے، یعنی اگر تم اس طرح کا کوئی وعدہ کرتے ہو تو ضرور تم وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے، یعنی ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی نکل جاتے یا تم وہاں نہ پہنچ سکتے۔ تو ایسا ہو سکتا تھا، جیسے ابھی بھی ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ بہرحال نکل گیا تھا، ابو سفیان ان کو کامیابی کے ساتھ نکال کر لے گئے تھے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اگر تم باقاعدہ جنگ کا کہتے تو پھر تم مقررہ وقت پر پہنچنے میں آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کو کرنا ہی تھا جو کہ پورا کر دے، جو پورا ہونے والا تھا، تاکہ من ہلاک عن بینۃ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، ویحیی من حی عن بینہ، اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اگر ان کی کفار مکہ کے ساتھ آپس میں لڑائی ہوتی، ٹھیک ہے، ابو سفیان کا قافلہ تو ویسے بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا لڑنے میں، ان کے پاس ٹوٹل 40 جنگجو تھے، صحیح 40 لوگ تھے جو کہ قافلے کی حفاظت کے لیے آتے ہیں، باقی تو کوئی تھا نہیں، اس لیے وہ لوگ تو انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ انٹرسٹڈ کون تھے؟ ابو جہل کا لشکر، ٹھیک ہے، جو 1000 کی تعداد میں آلموسٹ آ رہا تھا، 950 اس میں جنگ لڑنے والے تھے اور 50 کے قریب ان کے غلام اور اس طرح کے لوگ تھے جو کہ جنگ کرنے والے نہیں تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ابو سفیان والا قافلہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، مسلمان ان کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے۔ ابو جہل کا قافلہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی کوئی خاص ان کا انٹرسٹ تھا نہیں، لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ نہیں، ابو سفیان کا قافلہ جس میں ان سب لوگوں کے سامان تھے مکہ والوں کے، جب وہ خطرے میں ہے تو اپنا مال بچانے کے لیے سب نکلے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس سے پہلے انہوں نے طے کیا ہوتا نا کہ ہم اس وقت اس مقام پر جنگ کریں گے، تو شاید جنگ ہوتی ہی نہ، ہو سکتا ہے مسلمان ہی نہ جاتے، ہو سکتا ہے وہاں سے کفار ہی نہ آتے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اختلاف ہو جاتا اس جگہ پہنچنے میں، ہو سکتا ہے جنگ ہی نہ ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو، ٹھیک، تاکہ وہ جو زندہ رہنا چاہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، یعنی وہ حق پر زندہ رہے، اور جو ہلاک ہوتا ہے وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، یعنی کس چیز کے اوپر وہ ہلاک ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ البتہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو خواب آیا اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ دشمن بہت تھوڑی تعداد میں ہے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ آپ کو بہت کر کے دکھاتا تو کیا ہوتا؟ لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو تم کیا کرتے؟ تو تم آپس میں اس معاملے میں ہمت ہار جاتے اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلامت رکھا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سینوں کی تمام باتوں سے واقف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے کر کے دکھائے، یعنی بہت تھوڑے ان کو لگے۔ اس کی تعبیر مختلف طرح سے کی جاتی ہے، ایک تعبیر یہ ہے کہ وہ واقعی تعداد میں تھوڑے ہو گئے تھے، دوسری تعبیر اس کی یہ کی جاتی ہے کہ ان کی حیثیت کوئی نہیں تھی، بے حیثیت تھے، یعنی ان کی کوئی ہیبت نہیں تھی، وہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود لڑائی کے لیے اس طرح تیار نہیں تھے جیسے کہ مسلمان تیار تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنے زندگی بچانے کی طرف ان کا زیادہ انٹرسٹ تھا، یعنی موت کا خوف ان کے اندر زیادہ تھا، تو ان کے اندر اس طرح سے جذبہ نہیں تھا لڑنے کا، ٹھیک۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں ان کو تھوڑا کر کے دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب تو سچے ہیں اور تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تھے، اور اسی طرح ایک جو آیت ہے نا وہ پیچھے سورہ البقرہ میں گزرتی ہے، اور اس میں آتا ہے کہ وہ اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی مسلمانوں کو کفار اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے۔ اگر مسلمانوں کی تعداد تھی 313 تو کفار اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کفار اصل میں جو 950 تھے یا 1000 تھے، وہ مسلمانوں کو کتنے نظر آ رہے تھے؟ 313 کا ڈبل، کتنے؟ 626، اتنے نظر آ رہے تھے، تو تھوڑے نظر آ رہے تھے نا، اصل میں تو وہ زیادہ تھے، اور یہ یقیناً یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ تھا جو یہاں پر ہو رہا تھا۔ سارے صحابہ کفار کو بس 600 کے آس پاس دیکھ رہے تھے،
اسی طرح جو کفار ہیں ان کو مسلمان کتنے نظر آ رہے تھے؟ ان کو اپنے سے ڈبل نظر آ رہے تھے. تو اگر وہ 950 ہیں تو مسلمان بھی کتنے ہوں گے؟ 1900 کے قریب. حالانکہ مسلمان تھے 313. اور اگر وہ 1000 تھے تو مسلمان ان کو 2000 کے قریب نظر آ رہے تھے. اس وجہ سے بھی انہوں نے دل چھوڑا تھا. ٹھیک، یہ وجہ تھی. یعنی اس سے نا تعداد دیکھ کر انسان کے دل میں ایک ویسے بھی ہیبت سی آتی ہے. تو ان کو زیادہ نظر آ رہے تھے مسلمان، اور مسلمانوں کو وہ لوگ کم نظر آ رہے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معاملہ خواب میں بھی دکھایا. ٹھیک. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور جب تم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا. اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اب جب ان کو زیادہ کر کے دکھا رہا تھا نا تو وہ ڈر رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ اگر وہ ڈر جاتے تو بھاگ جاتے. اور پھر ایک فیز آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھا رہے تھے اور ان کی نگاہوں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھا رہے تھے. یعنی وہ بھی تمہیں تھوڑا دیکھ رہے تھے جو آلریڈی تھوڑے تھے، اور تمہیں بھی وہ لوگ تھوڑے نظر آ رہے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو جائے. ٹھیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو جائے. کیونکہ اگر وہ اتنی زیادہ تعداد دیکھتے تو ان کے دل واقعی وہ چھوڑ دیتے دل اور بھاگ جاتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی پورا کرنا چاہتا تھا اس کام کو جو کیا جانے والا تھا، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو. یعنی جب بھی تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدمی دکھاؤ. جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی سے بھی تو تم ثابت قدمی دکھاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یعنی میدان جنگ میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے اور وہاں پر ثابت قدمی دکھانی چاہیے. دشمن کو دیکھ کر بھاگنا جائز نہیں ہے، مگر آگے آئیں گی دو صورتیں تب بھاگنا جائز ہے، ورنہ نہیں. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں جب میدان جنگ کا ٹائم ہے نا، جنگ کا ٹائم ہے، دو ہی آپشن ہیں، یا آپ بھاگ جاتے ہیں یا پھر آپ آگے آ جاتے ہیں لڑائی کے لیے. اور اس میں بھی دو آپشن ہیں، یا پھر آپ بچ جاتے ہیں، غازی بن جاتے ہیں، یا پھر آپ شہید ہو جاتے ہیں. میدان جنگ سے بھاگنا، ٹھیک ہے، میدان جنگ سے بزدلی کی وجہ سے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہے. ٹھیک، میدان جنگ سے بھاگنا بزدلی کی وجہ سے کبیرہ گناہ ہے. تو یہاں پر بتایا ہی جا رہا ہے کہ جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدمی دکھاؤ. کیونکہ اگر ثابت قدمی نہیں ہوگی تو مسلمان آپس میں لڑ نہیں سکتے ان دشمنوں کے ساتھ. تو ثابت قدمی بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان خود بھی جم جائے اور دوسروں کو، اپنے ساتھ والوں کو بھی جما کے رکھے. تو فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، کیونکہ اس ٹائم پہ اگر آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہوگا نا تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کیونکہ وہ وقت ہے دشمن کے ساتھ لڑائی کرنے کا. اگر آپس میں اختلافات شروع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تم بزدل ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی پھر تم ثابت قدمی کے ساتھ لڑ نہیں سکو گے. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. کون نکلے تھے اکڑ کر دکھاوا کرتے ہوئے؟ ابو جہل کے لشکر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے آئے تھے. ان کے ساتھ ناچنے گانے والیاں بھی تھیں اور بڑا وہ پارٹی کر کے موڈ میں آئے ہوئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو تو ہم نے آرام سے شکست دے ہی دینی ہے، وہ تو ہے ہی مٹھی بھر، تو ہمارا تو ان سے ایسا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، تو بس ہم ان کو ختم کریں گے اور جائیں گے. تو اسی انجوائمنٹ میں، یعنی اسی فیز میں وہ آ بھی رہے تھے، اکڑتے ہوئے گھروں سے نکلے، دکھاوا کرتے ہوئے کہ ہم یہ چیزیں لے کر جا رہے ہیں اور یہ چیزیں لے کر جا رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے.
اور اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور اس نے کہا لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب اس نے جب دونوں جماعتوں میں ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں واقعی وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہ تھا کون؟ یہ آیا تھا شیطان۔ ٹھیک، شیطان آیا تھا، شیطان نے ان کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے تھے، شیطان نے ان کے دلوں میں بھی یہ ڈالا، اور پھر مزید تقویت دینے کے لیے، مزید جو ہے نا ان کو پکا کرنے کے لیے سراقہ بن مالک کی شکل میں آ گیا۔ اب جب قریش مکہ میدان جنگ میں موجود تھے نا تو ان کے بہت زیادہ جنگجو ادھر آئے تھے لڑنے کے لیے، تو ان کو پیچھے فکر تھی کہ بنو بکر جن کے ان کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی، تو ان کو ڈر تھا کہ پیچھے تو ہم نے بہت زیادہ لوگ چھوڑے ہی نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ بنو بکر ہم پر حملہ کر دیں، ٹھیک ہے، پیچھے مکہ پر حملہ کر دیں، تو یہ اس بات سے ڈر رہے تھے۔ تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور کہا نہیں میں تمہارا حمایتی ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بنو بکر اٹیک نہیں کرے گا، تم بس پوری اپنی توجہ اس لڑائی پہ رکھو، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے میں۔ اب جب مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کا وقت قریب آیا اور آمنے سامنے ہوا تو سراقہ بھی اسی طرح، یعنی شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں سامنے موجود تھا۔ اب جب اس نے دیکھا تو سراقہ بن مالک نے جب فوجوں کو دیکھا تو اس کو تو فرشتے بھی نظر آ گئے، جو کہ کفار کو تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن شیطان کو نظر آ گئے جو کہ سراقہ بن مالک کی شکل میں موجود تھا۔ تو اس فرشتوں کو دیکھتے ساتھ ہی کھسک گیا، کہنے لگا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں۔ یہ کون سا خوف ہے؟ یہ بس خوف تھا جو انسان کے اندر تقوی نہیں پیدا کرتا، یعنی ڈر ہے لیکن اس سے عمل نہیں بدل رہا۔ وہ کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، اللہ سے میں ڈرتا ہوں، وہ تو بڑا سخت سزا دینے والا ہے، لیکن کیا اس کے اخاف اللہ کہنے سے اس کا عمل بدلا؟ یعنی وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اگر ہم اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں اور پھر ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آتی، جہنم کے بارے میں سنتے ہیں خوف آتا ہے، لیکن اگر وہ خوف ہمارا عمل نہیں بدل رہا، تو پھر اس آیت کی روح سے دیکھ لیں کہ ہمارا عمل کس کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے۔ تو انی اخاف اللہ، شیطان کہنے لگا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ شدید العقاب، وہ تو بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہ وہاں سے کھسک گیا، اور جو لیڈر سے ان کو تو بڑا غصہ آیا کہ دیکھو اپنے ٹائم پہ، یعنی جنگ کے ٹائم پہ آ کے یہ کھسک گیا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ واپس گئے، جو ان میں سے جو لوگ بچ گئے تھے نا، پھر وہ واپس گئے۔ جب وہ واپس وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے کہا، سراقہ بن مالک کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تم نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا اور پھر تم وہاں سے کھسک گئے۔ سراقہ بن مالک نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہا میں تو وہاں گیا ہی نہیں تھا، میں تو کبھی وہاں گیا ہی نہیں، اور اس دوران تو میں گیا ہی نہیں تھا، تو تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور میں نے تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں بنو بکر کی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانوں کی شکل میں بھی آ کر گمراہ کرتا ہے، اور یہ کوئی ایک یا دو واقعات نہیں، ہمیں سیرت سے بھی متعدد واقعات ملتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا لگتا ہے نا کہ انسان یہ سوچتا ہے فلانا نے یہ کام ضرور ہی کیا، میں نے خود سنا ہے اس نے یہ کام کیا، لیکن کئی دفعہ وہ ہمارا سننا بھی حقیقت سے دور ہوتا ہے، یعنی اصل میں اس بندے نے وہ بات کی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں میرے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی تو بات ہوئی ہے، میں نے تو خود سنی ہے۔ تو ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ غلط فہمیوں کے لیے اور آپس میں لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے شیطان ایسے چیز سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے وسوسوں سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے، تو ہمیں اس چیز کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے، اور جب بھی انسان یہ سوچے کہ میرے اندر بدگمانی آ رہی ہے، بدزنی آ رہی ہے، تو فوراً کیا کرے؟ جب بھی شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو قرآن کیا کہتا ہے فاستعیذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ یہاں سے کھسک گیا اور کہنے لگا مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اذ یقول المنافقون، جب منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، غر ہؤلاء دینہم، کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا ہے، ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اب جب منافقین میدان جنگ میں پہنچے نا، کافروں کی اچھی خاصی تعداد تھی، اور اپنے سے ڈبل بھی اگر تعداد وہ دیکھ رہے تھے تو وہ پھر بھی ڈر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ نہیں، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا۔
یعنی انہوں نے کہا سوچا ہمیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا ادھر، ہم تو مارے گئے، یعنی ہم میدان جنگ میں جا رہے ہیں، یعنی ان کا حال ایسا تھا جیسے وہ بس مرنے کے قریب ہوئے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو پچھلے والے لوگ ہیں جو منافقین، یعنی منافقین کس اعتبار سے کہ دل سے وہ مسلمان نہیں ہوئے ہوئے تھے اور زبان سے بس کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو ہر وقت کوشش میں رہتے تھے کہ کب ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکیں، جن میں یہودی بھی شامل ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی جو عذاب کا سلسلہ ہے نا وہ کہیں سے شروع ہو جاتا ہے روح نکالنے کے ساتھ ہی، یعنی جس طرح کے فرشتے آتے ہیں نا اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب وہ ایسے فرشتوں کو دیکھتا ہے کہ جو انسان کو ڈرانے والے ہیں، تو وہ پھر اس کی جو روح ہے نا وہ اس کے جسم میں واپس کہیں چھپنا چاہتی ہے، وہ نکل کے جانا نہیں چاہتی، لیکن جب وہ ایسے فرشتے دیکھتے ہیں جو اس کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے، تو ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، کفر کا رویہ اختیار کر کے، منافقانہ رویہ اختیار کر کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتا۔ تدابیر آل فرعون، جس طرح آل فرعون کی حالت تھی، یعنی ان کی مثال لے آئی، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، جو یہ کوئی کفار مکہ پہلے نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے بھی فرعون، آل فرعون نے بھی یہی کام کیا تھا، انہوں نے بھی اللہ کے حکم کی سرکشی کی تھی، انہوں نے بھی پیغمبر کو نہیں مانا تھا، تو کفار مکہ کو اصل میں ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم نے آل فرعون جیسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ تمہارے اندر نبی آیا ہے، آپ سے صلح موجود ہے، اور تم ان کی بات نہیں مانتے، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو تم کوئی پہلے نہیں ہو جو انکار کر رہے ہو، تم سے پہلے آل فرعون نے بھی یہی کیا تھا، اور آل فرعون بھی کوئی پہلے نہیں تھے، اس سے پہلے قومیں گزر چکی تھیں، عاد کی، سمود کی، نوح کی، لوط علیہ السلام کی، تو یہ سارے لوگ گزر چکے۔ والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ، انہوں نے جب اللہ کی آیات سے کفر کیا فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل نہیں کرتا، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے بدل دے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، یعنی جب تک کوئی قوم اپنی خود فکر نہیں کرتی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتے۔ اب یہاں پر نا اس کو اس انداز سے سمجھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی قوم کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت نہیں بدلتا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نعمت دی ہو وہ نعمت نہیں بدلتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نعمت کیا دی تھی؟ ان کو نعمت کیا ملی تھی؟ ان کی نعمت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی اتارا تھا، ٹھیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اعزاز سے نوازنا چاہتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو نبی دیا، ان کے اوپر ڈفرنٹ اور قسم کی نعمتیں تھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم یہ نعمتیں نہیں بدلتے، مغیرن نعمتا انعما، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے نفسوں کو نہ بدل لیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ نعمتیں استعمال کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو دنیاوی نعمتیں دی ہوئی تھی یہ ان کو استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ امن کو انجوائے کرتے تھے، حالانکہ باقی جو قبیلے ہیں وہ آس پاس سے اچک لیے جاتے تھے، لیکن ان کی بڑی تعظیم تھی کہ یہ خانہ کعبہ کے رکھوالے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کا رزق دیا ہوا تھا، بہت ساری نعمتیں دی ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، پیغمبر کی ناشکری کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ جب انہوں نے اپنے دل کا حال بدل لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر اپنی نعمت ان سے چھین لی، پھر یہ قحط سالی میں بھی چلے گئے، جب انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو یہ شدید لاس میں بھی گئے، ٹھیک ہے، ان پر طرح طرح کے عذاب آتے رہے،
माँ भी अनफुसिम, यानी जब तक ये खुद अपने दिल की हालत ना बदल दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस नेमत को नहीं बदलता। लेकिन इन्होंने दिल बदल लिए इस एतबार से कि इन्होंने इस नेमत को एक्सेप्ट नहीं किया, आप सल्लम वाली नेमत को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया। हाँ, एक जो कंबाइन अजाब है ना, जैसे जो बाकी पैगंबरों की कौमों पर आया था, यानी जब पैगंबर वहां से निकल जाता था ना, तो पीछे सारी कौम हलाक हो जाती थी। आप सल्लम की दुआ की वजह से ये ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी ऐसे लोग थे जो उसमें इस्तगफार कर रहे थे, अभी भी ऐसे लोग मौजूद थे जो अपना ईमान छुपाए हुए थे। इसलिए एक इज्तमाई वाला जो अजाब की चीज थी ना, वो नहीं आई थी इनके ऊपर, लेकिन कहत साली आई थी। फिर इनसे खाना काबा की जो मुतवल्ली बने हुए थे वो चीज छीन ली गई थी, अब मुसलमानों के कब्जे में आ चुकी थी, जैसा कि फतेह मक्का के वक्त हुआ। तो जिस नेमत को ये लोग एंजॉय कर रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे ये नेमत ले ली जब इन्होंने नेमतों की नाकदरी की। कदा भी आले फिरौन, जिस तरह आले फिरौन की, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और उनसे पहले लोगों की हालत थी, कज़्ज़बू बि आयाति रब्बिहिम, उन्होंने अपने रब की आयत को झुठलाया, फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, तो हमने उनके गुनाहों की वजह से उनको हलाक कर दिया, व अग़रक़ना आला फिरौन, और आले फिरौन को गर्क कर दिया, व कुल्लुन कानू ज़ालिमीन, और वो सब के सब जालिम थे। इन्न शर्रद्दवाब्बि इंदल्लाहि allज़ीना कफ़रू फ़हुम ला युमिनून, यकीनन अल्लाह ताला के नजदीक बदतरीन जानवर वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया, सो वे ईमान नहीं लाते। यानी जानवरों में भी सबसे बदतर जानवर वो हैं जो कि कुफ्र करते हैं, ईमान नहीं लाते। इतना वाजिया उनके सामने ये चीज आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग इनकार किए जाते हैं, किए जाते हैं। ठीक। और इसमें हमें यह समझना जरूरी है कि हर नॉन मुस्लिम काफिर नहीं है, काफिर वो शख्स है जिसके बाद बार बार ईमान को प्रेजेंट किया जाता है, मगर वो उसका इनकार करता जाता है, करता जाता है। ठीक है, तो असल में रिजेक्टर, जो रिजेक्ट कर रहे हैं ना, द वन हु रिजेक्ट्स द फेथ, दैट इज कॉल्ड काफिर। ठीक। तो हम दूसरे कैटेगरी में जिन तक दीन का पैगाम पहुंचा नहीं, उनको अभी चॉइस नहीं मिली है, तो वो नॉन मुस्लिम है, उसको कह सकते हैं। लेकिन काफिर और नॉन मुस्लिम में फर्क है। ठीक। अल्लज़ीना आहदता मिनहुम सुम्मा यंकुदूना अहदहुम फी कुल्ली मर्रतिन वहुम ला यत्तकून, जिन लोगों से आपने अहद बांधा फिर वो हर बार अपना अहद तोड़ देते हैं और वो नहीं डरते। यहाँ पर यहूदियों की बात हो रही है। आप वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो यहूदियों के साथ भी एक मुआहिदा किया, और उनके साथ ये वाला मुआहिदा भी किया कि जब भी मदीना पे अटैक होगा तो आप हम सब मिलकर लड़ेंगे, यानी आप भी मदीना में रहते हैं तो हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। जब जब मदीना पे अटैक हुआ, एक दफा भी यहूदी साथ नहीं निकले लड़ने के लिए, तो उन्होंने ऐद को तोड़ा। बजाय इसके कि वो निकले नहीं साथ, बल्कि उल्टा वो कुफारे मक्का के साथ प्लानिंग करके मुसलमानों ही के ऊपर अटैक करने की ट्राई करते रहे। और उनकी ऐद शिकनी की वजह से फिर वहां पर उनके साथ मुख्तलिफ मामलात किए गए, बनु कुरैजा के साथ भी, बनु नज़ीर के साथ भी, और बनु कैनका के साथ भी, यहाँ तक कि उन सबको निकाल भी दिया गया। और एक में से जो एक कबीला, उनके साथ तो ये मामला भी किया गया कि उनके मर्दों को खत्म कर दिया गया और उनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया गया। तो अल्लज़ीना आहदता मिनहुम, यानी बजाय इसके कि ये मुसलमानों के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं, ये क्या करते हैं, अहद को तोड़ देते हैं। अच्छा, बनी इसराइल के बारे में जब हम पीछे सूरह बकरा पढ़ रहे थे ना, वहां पर भी ये बार बार आ रहा था कि वो अहद तोड़ते हैं, वो जो चीज करते हैं उसको तोड़ देते हैं। तो अहद को तोड़ना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। हम भी वादे करते थे, मुख्तलिफ वादे, तो हमें देखना चाहिए क्या हम वो वादे भी पूरे करते हैं। कभी हम बच्चों के साथ कोई अहद कर लेते हैं कि हम फलाना काम करेंगे और फिर हम उसको नहीं करते, तो हमें देखना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि इंसान सोच समझ कर अहद करे। जो चीज आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कभी अहद ना करें। ठीक है, उसको कहेंगे हाँ जी देखेंगे, हम देखेंगे, हम वादा नहीं करते, हम देखेंगे इसको। फी कुल्ली मर्रतिन वहुम ला यत्तकून, तो वो क्या करते हैं, हर मर्तबा अपना आयत तोड़ देते हैं और वो नहीं डरते, तो खुसूसन यहूदी मुराद है। फइम्मा तस्कफन्नहुम फिल हरबी, लिहाजा अगर आप उन्हें किसी जंग में पाएं, फशर्रिद बिहिम मन खल्फहुम लअल्लहुम यदक्करून, तो जो उनके पीछे है इनके जरिए मार भगाएं ताकि वो नसीहत पकड़े। यानी अगर आप इन्हें किसी जंग में पाएं तो जो उनके पीछे हैं इनके जरिए मार भगाएं ताकि वो नसीहत पकड़े। यानी अगर आप इन्हीं से निपट लेंगे ना, तो पिछले वाले खुद ही सीधे हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बड़े को ना डांट टपट की जाती है, छोटे वाले वैसे ही सीधे हो जाते हैं। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर आप इन्हें जंग में पाएं तो आप जो उनके पीछे है ना, उनके जरिए मार भगाएं ताकि वो नसीहत पकड़े। वइम्मा तखाफन्ना मिन कौमिन खियानतन फम्बिद इलैहिम अला सवा, अगर आप किसी कौम की खयानत से डरें तो आप उनका अहद बराबरी के साथ उनकी जानिब फेंक दें।
یعنی اگر لگ رہا ہے کہ وہ اپنے عہد کو پورا نہیں کریں گے تو ایسا نہیں کہ آپ عہد شکنی کر دیں اور آپ کے نہیں ہمیں پتا تھا تم توڑ دو گے عہد اس لیے ہم نے پہلے ہی توڑ دیا. یہ چیز جائز نہیں ہے. جنگ میں بھی عہد شکنی جائز نہیں ہے. اگر آپ نے کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو آپ کو وہ کام کر لینا چاہیے, بجا لانا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ قرآن کے اوپر حلف دے کر کسی قوم کے ساتھ کریں کہ نہیں جی تم آ جو ہم سے صلح کر لو, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, اور جب وہ نیچے اترے تو آپ ان کو مار دیں. ایسی چیز جائز نہیں ہے. ٹھیک. ایک مسلمان کو یہ چیز جائز نہیں ہے, زیب نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دے رہا, یہ الاؤ نہیں ہے. وہ امت خافنہ, اگر خوف ہے کہ نہیں وہ قوم خیانت کر دے گی تو آپ پہلے ہی ان کا عہد ان کی طرف پھینک دیں کہ نہیں بھائی ہمیں تم پر اعتبار نہیں ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ تم عہد شکنی کرو گے اس لیے ہمارا اور تمہارا عہد ختم. ان اللہ لا یحب الخائنین, اللہ سبحانہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. ٹھیک. تو اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تمہارا کوئی عہد نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ اٹیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا, جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں جو بچ نکلے ہیں؟ جن لوگوں نے کفر کیا, اس سے مراد وہ کفار ہیں جو میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے. وہ کفار جو میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ گئے ہیں, بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور جو تم استطاعت رکھتے ہو اس کے مقابلے کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو. تم اس سے اللہ تعالیٰ کی دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو خوفزدہ کرو گے جنہیں تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ پوری پوری تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی, اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں پر مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ میدان جنگ کے لیے جو جو چیزیں درکار ہیں, دشمن سے مقابلے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے اس کا خاطر خواہ اہتمام کریں, جنگ کی تیاری رکھیں. آپ کے پاس ریسنٹ یعنی جو ابھی آلات استعمال ہو رہے ہیں جنگ کے, چاہے وہ ڈرونز کی شکل میں ہے, چاہے وہ میزائلز کی شکل میں ہے, چاہے وہ فائٹر جہاز کی شکل میں ہے, یا وہ ٹینکس کی شکل میں ہے, وہ کسی بھی شکل میں جو آج کے دور میں چیزیں استعمال ہوں گی ان چیزوں کو استعمال کریں, ان چیزوں کو آپ تیار کر کے رکھیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس تیاری سے کیا ہوگا؟ آپ نے یہ تیاری رکھنی ہے پوری قوت کے ساتھ, گھوڑے باندھنے میں تیاری کرو, یعنی آپ کی جو چیزیں ہیں وہ تیار ہونی چاہیے جس پہ آپ نے ٹریول کر کے جانا ہے. یعنی کہ اب جہاز پہ جانا ہے تو پیٹرول ختم ہے, ایسی بات نہیں ہے, وہ بالکل تیار ہونا چاہیے, اسٹینڈ بائی پہ ہونا چاہیے. ایسے کیا ہوگا؟ آپ کی اس تیاری سے کیا ہوگا؟ اللہ کا دشمن ڈرے گا. ٹھیک ہے. وَعَدُوَّكُمْ, تمہارا دشمن ڈرے گا. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ, اور کچھ ایسے لوگ بھی ڈریں گے جن کو تم نہیں جانتے, اللہ جانتے ہیں. یعنی تمہاری تیاری سے اگر تم یہ چیزیں تیار رکھو گے تو ہر کوئی تم پر آسانی سے اٹیک نہیں کر لے گا. ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اٹیک ہو رہا تھا, یعنی عام مسلمانوں پر کس طرح سے ان مظالم ڈھائے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے ان کے پاس کیا تیاری ہے, یعنی ہماری کیا تیاری ہے اور ان کی کیا تیاری ہے. یعنی وہ اپنی تیاری بہت زیادہ رکھتے ہیں, حالانکہ اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے لیکن اس کی جہاں سے بھی سپورٹ ہوتی ہے اور وہ سارا کچھ ہے, لیکن وہ اپنی یعنی آئرن ڈوم آپ دیکھیں کہاں کہاں پر موجود ہے جو ان لوگوں کے پاس چیزیں موجود ہیں. یعنی ہر قسم کی جو ہے نا ڈیسنٹ سب چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. تو وہ اپنی پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم نے یہ تیاری رکھنی تھی. مسلمان کس چیز میں انوالو ہے؟ آپ اگر مڈل ایسٹ کے, انفارچونیٹلی مڈل ایسٹ کے کنٹریز دیکھ لیں تو وہاں پر ان کی کیا تیاری ہوتی ہے. یعنی ان کی ہر چیز میں اگر آپ دیکھیں تو اب آپ یہ تیار کر رہے ہیں جی ہم لگژریس یہ چیزیں بنا رہے ہیں اور لگژریس وہ چیزیں بنا رہے ہیں, یعنی ٹوریزم کے اوپر زیادہ توجہ ہے, یا جو نیوم سٹی اب آپ دیکھ لیں اس کے اوپر زیادہ توجہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی یہ چیزیں حرام ہیں, لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جو دوسری ہے نا جنگ لڑنے کی استطاعت, اس کو بھی انکریز کرنا چاہیے تھا. اب ایران نے کیا نا, ایران نے اپنے اوپر کام کیا, مسلمانوں نے بھی اپنے اوپر کام کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے اور صحیح معاملہ کرنے کی توفیق دے. تو وہی والی بات ہے کہ اس کو استطاعت کو رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اس کی تیاری کر کے رکھو. یہ تیاری کرو گے تو تمہارا دشمن ڈرے گا, اور ایسے لوگ بھی ڈریں گے جن کو تم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے. تو یہ دور کے لوگ تھے, یعنی ابھی تم ان لوگوں تک نہیں پہنچے تھے. تو روم اور ایران ان لوگوں کی, روم اور فارس ان لوگوں کی لڑائی کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں کا مقابلہ تم لوگوں سے ہونا تھا, تو وہ بھی تم سے ڈریں گے لڑائی کرنے میں. وما تنفقوا, تو جب یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں کیا اس تیاری میں پیسہ نہیں خرچ ہوتا؟
بالکل ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، یعنی تمہیں ریوارڈ ملے گا اس چیز کا بھی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ ریوارڈ نہ ملے، بلکہ ان تمام چیزوں کے اوپر تمہیں ریوارڈ ملے گا اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، لیکن اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائے، تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ تھا لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہم صلح کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو کیا کرو؟ فَجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی مائل ہو دو، پھر زبردستی جنگ کو مسلط نہ کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، لیکن اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. یعنی اگر وہ تم سے تمہاری طرف صلح کا معاہدہ کریں لیکن ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہے، اب نیتوں کے دل کے حال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جو. ہاں اپنی طرف سے فل الرٹ رہو، ٹھیک، فل الرٹ رہو. لیکن یہ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو تقویت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ زمین بھر بھی کوئی چیز خرچ کرتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈال سکتے. یعنی صحابہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت تھی وہ اتنی زیادہ تھی، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ خرچ بھی کرتے تو نہ کر سکتے تھے. یہ محبت نہیں ڈالی جا سکتی، زبردستی محبت دل میں نہیں ڈالی جا سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی محبت دلوں میں ڈالتا ہے. ٹھیک، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر جو زمین بھر بھی چیزیں خرچ کر لیتے، کچھ بھی خرچ کر لیتے، لیکن دلوں میں محبت نہیں ڈالی جا سکتی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ان کے درمیان الفت ڈال دیتا ہے. انہ عزیز حکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بس اللہ تعالیٰ ہی کافی، اور مومنوں میں سے ان کو بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی آپ کی اتباع کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جنگ پر ابھارو. میں یہ سوچی تھی کہ جب جنگ کا ٹائم آتا ہے نا تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جنگ سے پہلے بھی نا ایک چھوٹی سی ٹاک ہوتی ہے جس میں ابھارا جاتا ہے جنگ کے لیے، اور یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے، یہ ضروری چیز ہے. اس سے نا ان کے جذبے مزید بلند ہوتے ہیں اور وہ اچھی جو ہے نا دل جمی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. تو یہ نا ایک موٹیویشن، اس کا مطلب ہے کنٹینیوس موٹیویشن امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مومنین کو جنگ پر ابھاریں، ان کو تیار کریں، ان کو ترغیب دلائیں. ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے. یعنی 1:10، 1:10، ایک بندہ 10 لوگوں پر بھاری ہے. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اور اگر تم میں سے 200 آدمی ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے. 1:10 ہے نا، کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے. یعنی کافروں پر اس لیے غالب آئیں گے کیونکہ وہ جو کافر ہیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ مسلمان تو اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور یہ یا تو اپنی جو ہے نا جائیداد انکریز کرنے کے لیے، اپنی زمین انکریز کرنے کے لیے، یا اپنے کوئی اور جو بینیفٹس ہیں ان کی دنیاوی اس کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ڈر اور خوف زیادہ ہوتا ہے مسلمانوں کی نسبت، کیونکہ وہ شہادت کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں مسلمان، جبکہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. آنا، اب خفف اللہ عنکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اسے جان لیا کہ ابھی تمہیں کمزوری ہے. فإن یکم مئۃ منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، چنانچہ اب اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے. 1:2، پہلے کیا تھا؟ 1:10، اب آ گیا 1:2، یعنی دو دشمن ہیں، یعنی اگر تم سے دشمن دگنی تعداد میں ہے. ابھی میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں اس کا مطلب کیا. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، تو میدان جنگ سے کب بھاگ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا دشمن اگر پہلے کب کیا الاؤ تھا کہ اگر آپ کا دشمن آپ کے مقابلے میں 10 ٹائمز ہے تو نہیں بھاگ سکتے، 1:10 پہ مقابلہ کرنا پڑے گا. ایک کے مقابلے میں 10 ہے، مقابلہ کرنا پڑے گا. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا. اب کیا کیا؟ کس صورت میں بھاگ سکتے ہو؟ ہاں، دشمن آپ سے ڈبل ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں مشکل لگ رہا ہے اور ابھی آپ جنگ نہیں لڑ سکتے،
اور ابھی لڑنا بالکل ہلاکت کے ایکویلنٹ ہے، تو اس صورت میں انسان صرف اس نیت سے میدان جنگ سے نکلے کہ وہ مزید فوج کے ساتھ ملے گا اور پھر بڑی تعداد میں آ کر دوبارہ اٹیک کرے گا. ٹھیک، بزدلی کی وجہ سے تب بھی نہیں بھاگ سکتے، لیکن ایک گنجائش موجود ہے کہ اگر بہت کم رہ جائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ واپس آئیں گے، مسلمان اور زیادہ جو ٹولیاں ہیں وہ آپس میں ملیں گی، ایک بڑا گروہ بنے گا اور دوبارہ اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے، تو 1:2 والی بات آ گئی کہ اب اگر اس صورت میں مسلمان میدان جنگ سے نکل سکتے تھے، لیکن نیت یہ ہو، ما کان علی نبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا تھا. واللہ عزیز حکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. یہ بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کے بعد کی. غزوہ بدر کے بعد کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کے ہاتھ 70 قیدی، 70 کافروں مارے گئے تھے، ان میں بڑے بڑے سردار موجود تھے اور 70 ہی لوگ قیدی بنا لیے گئے تھے. اب جو قیدی تھے ان کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ ان لوگوں سے فدیہ لیں اور ان کو چھوڑ دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا آپ ان لوگوں کو قتل کر دیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اللہ تعالیٰ کی رائے کے موافق تھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی والا حکم نافذ کرنا چاہتے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجیسٹ کیا تھا. لیکن ابھی کیونکہ حکم آیا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کو لے لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی اور انہوں نے اسی رائے کو اپلائی کر دیا. تو یہ خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کی چیز نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم نہیں مانا تھا، حکم ابھی آیا ہی نہیں تھا، ابھی چوائس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے، یعنی اس کو قیدی چھوڑنے نہیں چاہیے تھے. یعنی بتایا کہ جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو کہ ہو گیا، لیکن سرزنش اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ حکم نہیں آیا تھا. اس میں بھی آپ سے ان کے پاس چوائس تھی. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو چوائس آپ نے لی ہے اس سے بہتر چوائس یہ ہوتی کہ آپ ان کو ختم کر دیتے. تریدون عرض الدنیا، لیکن دائرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کمال اور غالب حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے جو تم نے لیا تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا ہے. یعنی اگر یہ بات اللہ کا حکم آ چکا ہوتا تو اس کے بعد یہ چیز ہوتی تو پھر بڑا عذاب پہنچ جاتا، لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس وجہ سے ایسی کوئی چیز نہیں آئی. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آپشن تھی. ٹھیک، دوسری بات یہ کہ اللہ کے ہاں لکھی ہوئی بات نہ ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں امید تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حکم کو پہلے نافذ نہیں کیا. وہ چاہتا تو پہلے بھی آیت اتار سکتا تھا کہ نہیں آپ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فیصلہ کر دیتے، لیکن ایک بات لکھی جا چکی تھی پہلے سے ہی، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں کو مارا نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی موجود تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے یعنی ان سے فدیہ لے کر یا جو ویسے جنگ میں، حلالًا طیبا اس میں سے کھاؤ، وہ حلال اور پاک ہے. کیوں بتایا جا رہا ہے حلال اور پاک؟ کیونکہ پچھلے انبیاء کی قوموں کو یہ چیز جائز نہیں تھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا اس سے بہتر عطا کرے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ نا جب اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فدیہ پے کیا تھا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے تھے. اس کے بعد نا بہت عرصے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ کچھ بات کرنے لگے تو آپ نے فرمایا اور وہ جو مال تم اپنی بیوی کو دے کر آئے ہو وہ کہاں ہے، اس کے بارے میں کیا کیا ہے تم نے؟ تو حضرت ابن عباس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور کہتے ہیں اس بات کو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. تو آپ یہاں مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مکہ میں ہے، تو آپ کو اس چیز کی خبر ہو گئی، یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں. تو انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور پھر بعد میں کہنے لگے کہ یہ بات بالکل ایسے ہی تھی کہ جتنا میں نے آپ کو فدیہ دیا تھا اللہ نے مجھے اس سے بہت زیادہ عطا کر دیا.
ٹھیک، تو یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فدیہ تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ. اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک وہ پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے، انہوں نے اللہ سے بھی خیانت کی تھی. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے ان پر قابو دے دیا، یعنی اب تم ان کے اوپر قابو پا چکے ہو. واللہ علیم الحکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا. تو وہی والی بات ہے کہ ایک مومن اپنے کمفرٹ زون میں نہیں رہ سکتا، اس کو کوشش کرنی ہے دین کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اور ہمیں اس چنے ہوئے چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، آپ کو کسی کمپنی میں مینیجر بنایا جاتا ہے یا ایک ہائر پوزیشن دی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے اب آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی، بلکہ آپ کے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کسی بھی کمپنی میں جب آپ ہائر پوزیشن میں، جتنی ہائر پوزیشن اتنی زیادہ رسپانسبلٹی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا تمام لوگوں کے اوپر، تم چنے ہوئے لوگوں، تم سلیکٹڈ لوگوں، میں نے امت محمدیہ کو چن لیا، تو کیا ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ بلکہ ہمارے اوپر بڑھ کے ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ایمان لائے، ہجرت کی اللہ کے راستے میں، جہاد کیا مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، انصار مراد ہے، اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں بعض بعض کے ساتھی ہیں، یعنی اب یہ آپس میں فرینڈز ہیں. ان کی ولایت ان کافروں کے ساتھ ختم ہوگی چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی تھے. ان کی ولایت اب کن کے ساتھ ہوگی؟ یا مواخات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی، انصار کو مہاجرین کا بھائی بنایا تھا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، یعنی وہ مسلمان تو ہو گئے لیکن ہجرت نہیں کی. کچھ ایسے مسلمان تھے جو ایمان لائے، ہجرت کر لی. کچھ ایسے مسلمان تھے جو ایمان لے آئے تھے مکہ میں لیکن ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، وہ اپنا گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اپنا بزنس نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اتنی بڑی قربانی نہیں دینا چاہتے تھے. مالکم من ولایتہ من شیء حتی یہاجروا، تو آپ ان میں سے کسی قسم کی مدد نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں دین کے معاملے میں اگر وہ تم سے کوئی مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرَ، تو تم ان کی مدد کر سکتے ہو. نصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں صرف ایک صورت میں تم مدد نہیں کر سکتے، اگر تمہارے اور اس قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہے. اور اس کی مثال ہم نے دیکھی تھی صلح حدیبیہ میں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر رہے تھے، ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، ابھی اس کی یہ شک لکھی گئی تھی کہ اگر مسلمانوں کا کوئی بندہ کافروں کے ساتھ مل جائے گا تو کافر واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کافروں کا کوئی بندہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے چاہے وہ مسلمان ہو کر آیا ہو. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے صحابہ تھے، ٹھیک ہے. حضرت سہیل بن عمر، ان کا اپنا بیٹا، جب وہ آ رہا ہے اور وہ مسلمان ہو گیا تھا اور وہ کافروں سے چھوٹ کر، یعنی وہ قید میں بند تھا اور وہ کافروں سے چھوٹ کر مسلمانوں کے ساتھ آ کر ملنا چاہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں رکھا بلکہ ان کو تلقین کی، صبر کی اور واپس کر دیا. اور وہ روتے ہوئے واپس جاتے تھے کہ کیا آپ ہمیں چھوڑ دیں گے حالانکہ ہم اسلام لے آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کرتے رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات پر بہت غصہ آتا تھا اور وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے تھے اور اپنی جو تلوار ہے نا میان کی، وہ ان کے سامنے سامنے کر رہے تھے کہ وہ خود ہی میرے میان سے تلوار نکال کے اور ان کافروں کو مار دے جو ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یعنی انہوں نے تلوار نہیں نکالی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات پر بہرحال غصہ آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ معاہدہ کر چکے تھے تو معاہدے کی پابندی ضروری تھی. تو آپ امیجن کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ریکویسٹ بھی کی کہ تم اس کو میرے لیے چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں آپ کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گی، اور پھر واپس کیا گیا. یہ اور بات ہے کہ پھر وہ باہر جا کر وہاں سے چھوٹ گئے اور پھر ایک اور جگہ سے مسلمان اکٹھے ہونے لگے اور پھر ان لوگوں نے آ کے خود ریکویسٹ کی کہ نہیں، یہ جو رستے میں مسلمان ہیں آپ ان کو اپنے پاس ہی بلا لیں کیونکہ یہ ہمارے رستے میں آتے ہیں اور پھر ہمارے جو تجارتی قافلے ہیں وہ خطرے میں پڑتے ہیں. تو وہ بینہم میثاق، ہاں جب میثاق ہے تو پھر تم ان کی مدد بھی نہیں کر سکو گے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کی آپس میں گہری دوستی ہے. الا تفعلوا، اولیاء نا ولی سے نکلے ہیں، موالات، موالات ہوتا ہے گہری قریبی دوستی، اتنی قریبی تعلق جس میں آپ ایک دوسرے کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں. تو کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوہ،
तकुम फितनतुम फिल अर्दि व फसादुन कबीर। अगर तुम ये ना करोगे तो जमीन में बड़ा फितना और बड़ा फसाद होगा। क्या चीज नहीं करोगे? अगर तुम इन अहद की पाबंदी नहीं करोगे। यानी मुसलमानों को भी ये बताया जा रहा है कि जब तुम मुसलमान हो जाओ तो तुम हिजरत कर जाओ। अगर तुमने हिजरत नहीं की और तुमने वहीं पर रहे हो, तो अब अगर मुआहिदा हो गया है तो फिर बाद में तुम्हारी मदद नहीं की जा सकेगी। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में बहुत बड़ा फितना होगा, फसाद हो जाएगा। वल्लजीना आमनू, हाँ वो लोग जो ईमान लाए, वो हाजरू, और उन्होंने हिजरत भी कर ली। क्योंकि आप देखें ना, हिजरत एक जगह से, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना कितना मुश्किल लग रहा होता है ना। वो खवातीन जिनकी शादियां होती हैं अपने वालिदैन के घर से दूसरे घर में जाती हैं, तो एडजस्टमेंट में टाइम लगता है ना, एक घर छोड़ के दूसरे घर जाना। इसी तरह आप शिफ्टिंग नॉर्मल देख लें कि एक घर से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना, एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना, ये कोई आसान चीज नहीं होती। आपकी बड़ी यादें होती हैं एक जगह पर। तो वो हाजरू, तो वो ये सब कुछ क्यों छोड़े? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए हिजरत कर जाते हैं। हिजरत भी दो तरह से होती है। एक हिजरत वो होती है अपने बुरे कामों को छोड़कर अच्छे कामों की तरफ आना। ठीक, ये इंसान अपनी जगह पर रहते हुए भी कर सकता है। ठीक है, एक हिजरत ये है कि जिसमें इंसान क्या करता है, अपनी जगह पर रहते हुए भी अपने बुरे कामों को छोड़ता है और अच्छे कामों की तरफ हिजरत करता है। और दूसरी हिजरत होती है अल्लाह के लिए अपना घर बार छोड़ देना। वहाजर, वो हिजरत की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद किया। वल्लजीना आवा व नसरू, और वो लोग जिन्होंने उनको पनाह दी, अंसार मुराद है, व नसरू, और उन्होंने मदद भी की। देखिए जंगों में ये साथ भी गए थे ना, अंसार गजवे बदर में भी गए थे, गजवे ओहद में भी गए थे, बाकी जंगों में भी साथ साथ थे। पनाह भी दी थी, मदद भी दी थी। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये सच्चे मोमिन है। लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, और इनके लिए बख्शिश और इज्जत का रिस्क है, यानी इज्जत वाली रोजी है, बाइज्जत रिस्क है। वल्लज़ीना आमनू मिन बाद व हाजरू व जाहदू माकुम फउलाइका मिनकुम, और जो लोग उसके बाद ईमान लाए, यानी आपको पता है जब चीज शुरू होती है ना, जब एक चीज का स्टार्ट होता है ना, उस वक्त वो काम ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, जब वो चीज रूटीन में आ जाती है, एक चीज पूरी एस्टेब्लिश हो जाती है, डेवलप हो जाती है, फिर वो रूटीन में आ जाती है चीजें, फिर उतना मुश्किल नहीं लगता। लेकिन पहली दफा किसी चीज को स्टार्ट करना मुश्किल होता है। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो उसके बाद ईमान लाए, वह हाजरू, और जिन्होंने हिजरत की और उन्होंने तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया, वो भी तुम ही में से हैं। व उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह, और अल्लाह की किताब में वो एक दूसरे के ज्यादा हकदार है, यानी जो रिश्तेदार है वो अल्लाह ताला। जब वो काफिर थे या उन्होंने हिजरत नहीं की थी, वो काफिरों के साथ ही थे, वहां पर वहां रहते थे, हिजरत नहीं की हुई थी, तो वो तुम्हारे वली नहीं थे, वो तुम्हारे करीबी दोस्त नहीं थे, वो तुम्हारे साथ विरासत की तकसीम में भी शामिल नहीं थे। हाँ, जब वो लोग इधर आ गए, उन्होंने बेशक बाद में हिजरत की, लेकिन अब वो मुसलमानों के पास आ गए, अब वो लड़ते भी हैं, जिहाद करते हैं तुम्हारे साथ, तो अब वो तुम्ही में से हैं। तो अब ये मसला भी हल हो गया कि तुम्हारे और उनके दरमियान अब विलायत का ताल्लुक भी हो जाएगा, और वो वारिस की फॉर्म में भी वो तुम्हारे ज्यादा हकदार होंगे। इन अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज को खूब जानने वाला है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।